بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ برادران عزیز، واقعہ کربلا کے متعلق پہلے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے اور گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو بھی واقعہ کربلا کے متعلق ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کچھ لوگوں نے اس کربلا کے واقعے کی اہمیت کو کم کرنے کی جو کوشش کی ہے، اسے تقریباً ایک افسانہ قرار دیا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب کی گفتگو سن کر کہ جب ان سے واقعہ کربلا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے مختلف قسم کی مثالیں دیں اور کہا کہ بہت سے افسانے گاڑ لیے جاتے ہیں اور بہت سی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بیان کر دی جاتی ہیں، اور گلستان سعدی کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں بہت سی من گھڑت کہانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی من گھڑت باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو ان کی یہ مثال پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے کوئی من گھڑت واقعہ ہے اور ایک افسانہ۔ حالانکہ واقعہ کربلا دن دہاڑے کا واقعہ ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ جنگ ہوئی ہے اور ایک صحرا میں جنگ ہوئی ہے، ایک میدان سجا ہے اور اس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور جس کے ہزاروں عینی شاہدین موجود تھے۔ لشکر یزید کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے خواتین بھی عینی شاہد تھیں، بچے بھی عینی شاہد تھے، مرد بھی عینی شاہد تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جیسی ہستی عینی شاہد تھی اس واقعہ کی۔ اور پھر یہ واقعہ یہیں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بازاروں میں چلا۔ رسول اللہ کی نواسیوں کو بے مقنع چادر اور ہاتھوں میں زنجیر پہنا کر بے پالان کے اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا، اور پھر شام کے دارالحکومت دمشق میں لایا گیا اور یزید کے دربار میں لایا گیا۔ اور اسی طرح سے کربلا سے لے کے کوفہ تک جب یہ قافلہ چلتا ہوا گیا اور اسیران کربلا تھے اور ساتھ ساتھ یزیدی لشکر تھا، ابن زیاد کا لشکر تھا، تو راستے میں جتنی بھی آبادیاں تھیں وہاں پہ لوگوں نے دیکھا۔ پھر کوفہ سے لے کے شام تک جتنی بھی آبادیاں اور جتنے شہر راستے میں آئے، جس شہر سے بھی یہ لوگ گزرے انہوں نے اس کو دیکھا، وہ عینی شاہد ہیں۔ تو اس واقعے کو کسی طرح سے بھی اس انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ اس قسم کی مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں کہ واقعہ کربلا کو آپ مولانا روم کی مثنوی سے مشابہت دیں، یا واقعہ کربلا کو آپ سعدی کی گلستان سے اس کی مثال پیش کریں۔ تو یہ انتہائی حیرت ناک گفتگو تھی جو انہوں نے فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر انہوں نے خلافت راشدہ سے اس کو شروع کیا، اور کہا کہ جمہوریت کا تصور اگرچہ اسلام میں موجود ہے، قرآن مجید میں اس کا تصور موجود ہے، اور وہ آیہ مجیدہ پیش کی امرہم شورا بینہم، لیکن کوئی دستوری روایت پرامن انتقال اقتدار کے لیے کوئی دستوری روایت جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکی ہے۔ خلفائے راشدین کی انہوں نے تعریف بھی کی کہ انہوں نے وہ مجسم اخلاق تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، لیکن ان میں سے بھی کوئی دستوری روایت پر امن انتقال اقتدار کی
قائم نہیں کر سکے ہیں، کوئی بنا نہیں سکے ہیں۔ یاد رکھیے پرامن انتقال اقتدار ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی حکمران کا پرامن طریقے سے تقرر اور پرامن انتقال اقتدار۔ اگر ایسی کوئی روایت نہ بن سکے، جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین نہیں بنا سکے، خلفائے راشدین اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیات کے حاملین ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ اللہ کے دین کو وہ سمجھے اس کا ریاست، حکومت، سیاست میں غیر معمولی نمونہ پیش کیا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اخلاقیات مجسم ہو گئی ہے ان کی شخصیت میں، تو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی دستوری روایت جو پائیدار ہو سکے، جو پوری سلطنت کے معاملات کا احاطہ کر سکے، وہ نہیں قائم کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی نہیں کر سکا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے۔ چاروں خلفائے راشدین بقول غامدی صاحب کے کہ وہ کوئی پرامن انتقال اقتدار کی دستوری روایت قائم نہیں کر سکے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی الیکشن کمیشن وہ نہیں بنا سکے ہیں، اور کوئی ووٹنگ کا اور پولنگ کا طریقہ کار وہ ایجاد نہیں کر سکے ہیں، اور کوئی بیلٹ پیپر نہیں بنا سکے ہیں، اور کوئی بیلٹ باکس نہیں رکھ سکے ہیں، کوئی پولنگ بوتھ نہیں بنا سکے ہیں کہ اس طرح سے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا۔ تو یہ ان سے ہو نہیں سکا ہے، اور بقول ان کے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلمان 14 صدیوں میں بھی ایسا نہیں کر سکے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مختلف خاندان انہوں نے گنوائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے، اس کو بھی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا سارا علم 12 صدیوں تک دریافت نہیں کر سکا۔ بھی کر سکے، اچھا ہسپانیہ کے بھی کر سکے جن کی ترقی پر آپ فخر کرتے ہیں اور مسجد قرطبہ پر نظمیں لکھتے ہیں، مجھے بتائیے عباسی کر سکے، فاطمی کر سکے، سلاجقہ کر سکے، خارزم شاہی کر سکے، اور یہاں مغل کر سکے، اور فتاوی عالمگیری ترتیب دینے والا عالمگیر کر سکا۔ یہ روایت مغرب نے قائم کی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ آپ کے ہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ عرب میں قائم کر سکیں۔ عثمانی سلطنت کی موروثی بادشاہت کی جانشینی وہاں کون کر رہے ہیں؟ سعودی موروثی بادشاہ۔ امارات میں کون کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھیں، یہ عراق کی، شام کی، جو بھی ملک بن گئے تھے، آپ ذرا پیچھے تاریخ میں جا کے دیکھیں، جب انگریز جانا شروع ہوئے تو کون لوگ آئے تھے؟ فوجی حکمران۔ مصر میں بادشاہت ختم ہوئی تو فوجی حکمران۔ تو دستوری روایت مسلمان تو اپنی 12 صدیوں کی تاریخ میں نہیں قائم کر سکے۔ کہ یہ مغرب سے یہ دستوری روایت شروع ہوئی ہے، یعنی یہ مغرب کا کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج جمہوریت کی یہ دستوری روایت اس دنیا میں موجود ہے کہ الیکشن کمیشن بنایا جاتا ہے مثلاً، اور ووٹنگ کی جاتی ہے، پولنگ بوتھ بنائے جاتے ہیں، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی انگوٹھوں پر سیاہی لگائی جاتی ہے، اور وہ اپنے جو ان کا پسندیدہ نشان ہے اس کے اوپر وہ مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مغرب کا کمال ہے، اور انہوں نے اس جمہوری روایت کو رواج دیا ہے اس دنیا میں۔ مسلمانوں سے یہ 14 صدیوں میں نہیں ہو سکا ہے، نہ خلفائے راشدین کر سکیں، اور انہوں نے اس کی توجیہ بھی پیش کی، خلفائے راشدین کی طرف سے صفائی بھی پیش کی کہ وہ بیچارے کیا کرتے، کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بقول ان کے کام بڑا مشکل ہے۔ تو اس مشکل کام کی وجہ سے وہ ان کو کرنا آیا نہیں ہے، نہ حضرت علی کو کرنا آیا، نہ حضرت عثمان کو کرنا آیا، اور نہ حضرت عمر کو کرنا آیا، نہ حضرت ابو بکر کو کرنا آیا، کہ کس طرح سے کوئی ایسی دستوری روایت قائم کر دی جائے جس طریقے سے یہ انتقال اقتدار جو ہے وہ پرامن طریقے پر ہو جائے۔ تو میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ طریقہ نہیں آیا دستوری روایت قائم کرنے کا اور پولنگ بوتھ بنانے کا، ووٹنگ کرانے کا طریقہ خلفائے راشدین کو نہیں آیا ہے، چونکہ آپ کے بقول کہ یہ انتہائی چونکہ مشکل کام تھا، اور یہ مغرب کے ہی ذہین اسکالر اور مغرب کے ہی عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ اس کو ایجاد کر سکتے تھے، اور انہی کا کام تھا، اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا ہے۔ تو غامدی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ
مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی سب سے پہلے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ریاست قائم کی تھی، اور پہلی اسلامی حکومت کی تشکیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سرزمین مدینہ پر، اور 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکومت کو چلایا۔ تو آپ کا جو اشکال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں جائے گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کی کچھ دستوری روایت آپ بھی نہیں بنا سکیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ دستوری روایت قائم نہیں کر سکے ہیں تو خلفائے راشدین وہ کس طرح سے کرتے؟ وہ جو عقل اول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقل کل ہیں، جب وہ یہ دستوری روایت قائم نہیں کر سکے تو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ کس طرح سے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ کر لیتے؟ اور پھر آپ کا اپنے غامدی صاحب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کوئی دستوری روایت پر امن انتقال اقتدار کی قائم نہیں ہو سکی، حکومت اسلامی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، ایک طرف سے افریقہ مراکش تک اور دوسری طرف سے بر صغیر تک افغانستان تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، اور اس اسلامی حکومت جو اتنی پھیل چکی تھی اس میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کے لیے کسی دستوری روایت کا نہ ہونا یہ سبب بنا کہ پھر تلوار بے نیام ہو گئی۔ پہلے چونکہ حکومت اسلامی وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی تھی، اس وقت تک جو ان کا وہ قانون تھا اقتدار کے منتقل کرنے کا، جس طرح سقیفہ بنی سعدہ میں ہو گیا، یا جس طرح سے خلیفہ ثانی کو حضرت عمر کو بنا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو بنا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی کو بنا دیا گیا، تو یہ اس وقت تک تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کہا جا سکتا ہے کہ کارآمد تھی تیسری خلافت تک، لیکن اس کے بعد یہ دستوری روایت جو اس وقت موجود تھی وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ چند افراد بیٹھ کر مشورہ کر لیں، کوئی شورا بنا کر کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہمارا یہ خلیفہ ہوگا اور یہ امیر المومنین ہوگا، تو یہ وہ نہیں کر سکتے تھے چونکہ حکومت اسلامی پھیل چکی تھی۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور اقتدار میں جو بغاوت ہوئی ہے ان کی حکومت کے خلاف، وہ مراکش سے تو نہیں ہوئی، وہ بر صغیر کے قریب سے تو نہیں ہوئی، وہ افغانستان سے تو نہیں ہوئی ہے، ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے وہ وہیں جزیرہ نما عرب سے اٹھی ہے۔ جنگ نہرمان لڑی گئی ہے تو وہ بھی وہیں لڑی گئی ہے، جنگ صفین لڑی گئی ہے تو وہ بھی وہیں لڑی گئی ہے، اسی طرح سے جنگ جمل اگر لڑی گئی ہے تو وہ بھی جزیرہ نما عرب میں ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ دستوری روایت نہیں چل سکی اس لیے تلوار بے نیام ہو گئی، اور تلوار کے بے نیام ہونے کی وجہ سے یہ سارا واقعہ جو پیش آیا، جنگ صفین کا بھی پیش آیا اور جنگ جمل کا بھی اور جنگ نہروان کا بھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے، یہ بھی چونکہ کوئی دستوری روایت خلفائے راشدین بھی نہیں پیش کر سکے اور نہ بنا سکے، اور نہ ہی رسول کریم گویا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی کوئی دستوری روایت نہیں بنا کے گئے، وگرنہ صحابہ کرام سنت رسول اللہ سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذمہ تھا کہ قرآن اگر کسی دستور کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عملی طور پہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھائیں، یا کم از کم ان لوگوں کو سمجھائیں، اس دستوری عمل کی تفسیر بتائیں، ان کو تبیین کریں، لوگوں کے سامنے تفصیل اس کی بیان کریں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی طرف اشارہ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت 44 میں خداوند عالم اس انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے، آپ کی طرف اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس کتاب کی آیتوں کو کھول کھول کر اور بیان کر کے ان کی تفصیل لوگوں کو بتائیں۔
پورے مسلم معاشرے کو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً ایسا ہی کیا۔ سرور دو عالم نے، قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو اب اس آیت کی تبیین اور اس آیت کی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی کریم نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے متعلق قرآن نے حکم دے دیا کہ روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، لیکن روزے کے متعلق جتنی بھی تفصیلات تھیں ان کو بیان کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچایا کہ روزہ اس طرح سے رکھنا ہے۔ حج کا حکم آیا تو اسی طرح سے حج کے متعلق پوری تفصیلات عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیں۔ تو یہ آیہ مجیدہ جو ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کی تبیین اور اس کی تفصیل بیان کرنا لوگوں کے سامنے اور مسلمان معاشرے میں اس کو پھیلانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین ذمہ داری تھی۔ معاذ اللہ، خاکم بدہن ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا تساہل ہو گیا یا یہ کام مشکل تھا بقول آپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کر کے دے کے جا سکے ہیں، یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی ہے اور مجھے دنیا سے میں جا رہا ہوں، اور دنیا سے جانے کے بعد یہ اسلامی حکومت جو ہے اس کو پرامن طریقے سے کسی اور کو منتقل کرنے کا کوئی دستوری ڈھانچہ مجھے تیار کر کے دینا چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کر سکے، خلفائے راشدین بھی ایسا نہیں کر سکے ہیں، اور اسی طرح سے بعد میں آنے والے بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے ہیں، اور بقول آپ کے کہ یہ مغرب کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ جمہوریت کا طریقہ بتا دیا۔ تو ہم جب قرآن مجید کو ہم سے لے کے والناس تک دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ قرآن مجید نے کوئی جمہوریت کا تصور پیش کیا ہو کہ جس کی اکثریت ہو، جسے ووٹ زیادہ مل جائیں، آپ اس منتقل کر دیں پرامن طور پر۔ میں بطور مثال چند آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اکثرہم لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت بے ایمان ہے، یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت 100 ہے۔ اس کے بعد فرمایا اکثرہم الفاسقون، لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت 116 ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون، لوگوں کی اکثریت بے عقل ہے، یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت 163 ہے۔ اس کے بعد فرمایا اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، یہ سورہ انعام ہے اور آیت 38 ہے۔ اس کے بعد فرمایا اکثرہم یجہلون، لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، یہ سورہ انعام ہے اور آیت 111 ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجد اکثرہم شاکرین، لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے، یہ سورہ اعراف ہے اور آیت 17 ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، لوگوں کی اکثریت، ایمان لانے والوں میں سے لوگوں کی اکثریت کسی نہ کسی انداز میں شرک میں ملوث ہے، یہ سورہ یوسف ہے اور آیت 106 ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اکثرہم الکافرون، لوگوں کی اکثریت کفر میں مبتلا ہے، اور یہ سورہ نحل ہے اور آیت 83 ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اکثرہم للحق کارہون، لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، یہ سورہ مومنون ہے اور آیت 70 ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اکثرہم کاذبون، لوگوں کی اکثریت جھوٹی ہے، یہ سورہ شعراء ہے اور آیت 228 ہے۔ تو قرآن مجید جس انداز میں اکثریت کی مذمت کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جھوٹی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے معاشرے میں ذرا آنکھیں کھول کے دقیق اگر مشاہدہ فرمائیں، چونکہ آپ دقت نظر سے کام لینے والے اسکالر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں جھوٹے لوگ زیادہ ہیں یا سچے لوگ زیادہ ہیں؟
جھوٹے لوگوں کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو بکثرت مل جائیں گے، اور اگر آپ سچے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں تو میرے خیال میں آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، اور شاید چند لوگ آپ کو مل جائیں سچائی کے راستے پہ جو گامزن ہوں۔ اسی طرح سے باطل نواز لوگوں کی اکثریت آپ کو مل جائے گی، اور حق پرست جو ہیں وہ آپ کو کتنے مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے آئیں حق کے طرفدار آپ کو کتنے ملیں گے آج کل آپ کے معاشرے میں، اور باطل کے پرستار کتنے۔ آپ سوشل میڈیا کھول کے اپنی ویڈیوز کو دیکھ لیجئے، اور آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں کہ جو فسق و فجور پھیلانے والی ہیں۔ لائک اور ڈس لائک آپ چیک کر لیں، آپ سبسکرائبر چیک کر لیں، آپ اسلامی ویڈیوز جو لوگ بنا رہے ہیں ان کے سبسکرائبر دیکھ لیں، ان کے لائکس دیکھ لیں، ان کے ڈس لائکس دیکھ لیں، اور وہ لوگ جو فحاشی اور عریانی پر مبنی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے لائک دیکھ لیں، ان کے آپ سبسکرائبر دیکھ لیں، ان کے چینل کی آپ گروتھ دیکھ لیں۔ اور اگر الیکشن کی طرف آپ آتے ہیں تو الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے حق پرستوں کو جتنے ووٹ ملتے ہیں، جماعت اسلامی کتنے ووٹ لیتی ہے؟ کیا ان کے پاس متقی لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس نیک لوگ نہیں ہیں؟ تو دراصل بات وہی ہے جو قرآن مجید نے کر دی ہے کہ اکثریت لوگوں کی باطل پرست ہے، حق پرست لوگوں کی تعداد کم ہے۔ خداوند عالم جو علیم بذات الصدور ہے وہ بھی اس حقیقت کو جانتا ہے، اور قرآن مجید میں کھول کر وہ اس حقیقت کو بیان بھی کر رہا ہے، ایک آیت میں نہیں کئی آیات میں۔ میں نے بھی ساری آیات آپ کے سامنے نہیں پڑھی ہیں، چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور بہت سی آیات ابھی باقی ہیں کہ اکثریت کیا ہے اور اکثریت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے۔ جمہوریت اکثریت کی رائے ہے۔ جب قرآن مجید اکثریت کی اس حد تک مذمت کر رہا ہے تو وہی قرآن یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ تم جمہوریت کے ذریعے سے ووٹ کرا کے اپنا حکمران چن لو اور اس طرح سے جو ہے اسلامی حکومت کو قائم کرو؟ اور آپ یہ فرمائیں کہ جی واقعہ کربلا بھی اس لیے ہو گیا، اس کی گویا کہ آپ نے توجیہ پیش کی کہ یہ ہونا ناگزیر تھا، مجبوری تھی، کیا ہوتا، کچھ دستوری روایت تو تھی نہیں۔ تو دستوری روایت نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آ گیا ہے۔ تو جہاں دستوری روایت نہ ہو وہاں تلوار بے نیام ہو جاتی ہے، اور جہاں تلوار بے نیام ہو وہاں تلوار کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کے یہ لفظ انتہائی لرزہ براندام کر دینے والے تھے کہ جہاں آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ لفظ استعمال کیے کہ پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان جنگ ہوئی، اور وہاں پہ ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی اور ظہیر الدین بابر جیت گئے۔ پانی پت کے میدان میں جو فیصلہ بابر کے حق میں ہوا، کبھی اس میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ابراہیم لودھی حق پر تھا یا بابر؟ یعنی تلوار نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ وہ حسین جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریحانۃ من الدنیا، یہ دنیا میں حسین میرا پھول ہے۔ ایک طرف ظہیر الدین بابر نہیں ہے پانی پت کے میدان میں غامدی صاحب، بلکہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت پہ اگر وہ سوار ہو جاتے ہیں تو سجدے کو طول دے دیتے ہیں، اور اگر کندھے پہ سوار ہوں تو کہتے ہیں کہ سوار کو دیکھو کہ کتنا اچھا اور عظیم سوار ہے۔ یہ فرزند رسول ہیں، یہ ابراہیم لودھی بھی نہیں ہیں، یہ ظہیر الدین بابر بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق آیہ مباہلہ میں خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کے متعلق اس قسم کی گھسی پٹی اور اس قسم کی پستہ مثالیں پیش کرنا کہ وہاں آپ کی ماتھے پہ بل نہیں آیا اگر
لودھی کو شکست ہو گئی اور بابر فتح یاب ہو گیا، تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو بظاہر بقول آپ کے کہ فتح نصیب نہیں ہو سکی اور یزید فتح یاب ہو گیا تو آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے عین یہی لفظ ہیں کہ پانی پت کے میدان میں بابر فتح یاب ہو جاتا ہے اور لودھی کو شکست ہو جاتی ہے، تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کربلا کے میدان میں اگر یزید کو بظاہر فتح حاصل ہو گئی ہے تو وہاں آپ کی پیشانی پہ کیوں بل آتا ہے؟ یعنی آپ اسے اسی انداز میں قبول کر رہے ہیں یزید کی حکومت کو جس طرح آپ نے ظہیر الدین بابر کی حکومت کے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک فلسفہ ہے اور دردناک ہے، درد انگیز ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اثر نو واقعہ کربلا کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو امام حسین علیہ السلام کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، پہلے ان کے چہرے کو کہ قرآن کون سا چہرہ حسین کا پیش کر رہا ہے، آیت تطہیر کی صورت میں اور آیہ مباہلہ کی صورت میں اور سورہ دہر کی سورہ میں، اور پھر احادیث نبوی کی آئینے میں آپ ذرا جھانک کے حسین کے چہرے کو دیکھیں، اور اس کے بعد روایات تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو پہلے غور سے دیکھیں اور پہچانیں اور اس کے بعد بات کریں۔ میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کی آگے مزید کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں آئندہ 2 قسطوں میں عرض کروں گا، تو آج کی گفتگو بس اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔